وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا یہود کا نظریہ یہ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، جنت ہماری ہے، اور نصارہ یعنی عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جنت میں ہم نے جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی امیدیں ہیں، کہاں سے انہوں نے گھڑ لی باتیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو لائیں نا ثبوت، دلیل لائیں، اپنے پیغمبروں کی شریعت میں سے لے آئیں کہ کس نے ان کو کہا کہ جنت کے ٹھیکیدار تم ہی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں، بلکہ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ جس نے دین اسلام کو قبول کر لیا، سمجھا رہی نا، اسلام کو قبول کر لیا، وہو محسن، اس پر عمل بھی کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اب اپنے رب کے ہاں اجر ملے گا اس کو۔ گویا چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، فرمایا کہ جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہو گئی، اس کے بعد جس نے اس کو قبول کر لیا وہ تو جنت میں چلا جائے گا، ورنہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے دین اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو اختیار کیا، اسلام کی موجودگی میں کسی اور مذہب کا پیروکار بنا، کسی اور مذہب کو فالو کرنے والا ہوا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، مذہب اور مسلک اس کا، اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کی گئی نیکی، اس کی گئی بھلائی کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تم تو کلمہ پڑھتے ہو، تم تو نبی کو مانتے ہو، تم تو اپنے محبوب کے سامنے آ جاؤ، اپنے رب کے سامنے آ جاؤ، محبوب کی سنتوں بھری زندگی کو اپنا لو۔ میرے بھائی اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز جنت ہماری پکی ہے، ویسے بھی ہے ہی مسلمانوں کی، یہودیوں کی نہیں ہے، عیسائیوں کی نہیں ہے، سکھوں کی نہیں، ہندوؤں کی نہیں، کسی مذہب کی نہیں ہے۔ گویا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر فرما دیا اگر کوئی بندہ اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی پیروی کرنے والا ہے، کسی اور مذہب کو اختیار کرنے والا ہے، اس کے لیے ہرگز جنت نہیں ملے گی اس کو۔ تو میرے بھائی اس لیے اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو سنواریے، ضائع اور برباد نہ کیجیے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے۔ غیر مسلموں سے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو، اپنی آخرت کو ضائع نہ کرو، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی وہاں پر۔ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے، جو جہنم میں چلا گیا اے غیر مسلموں ہمیشہ کی جہنم ہے۔ آؤ ذرا تمہارے محبوب، تمہارے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ہمارے بھی نبی ہیں، تمہارے بھی نبی ہیں، لیکن تم انہی کو نبی مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو ہی نبی مانتے ہو، عزیر علیہ السلام کو ہی نبی مانتے ہو۔ جو جس نبی کو ماننے والا ہے اسی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اسی کا نام لے رہا ہے، شریعت پر عمل نہیں کر رہا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں، تو آؤ ذرا ان نبیوں کی شریعتوں میں دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں سے کہا کہ جاؤ، دنیا میں جا رہے ہو، اپنی اپنی امتوں کو پیغام دیتے جانا کہ ایک محبوب آئے گا، ایک آخری نبی آئے گا، امام الانبیاء آئے گا، اس کا کلمہ پڑھنا، وہ محبوب تمہیں پیغام دیتے گئے، آؤ اپنے نبی کی ہی مان لو، اور ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اپنی آخرت کو سنوار لو، قبر کی زندگی کو سنوار لو، آخرت کو ضائع ہونے سے بچا لو۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور امت کافرہ کو کلمے کی توفیق نصیب فرمائے۔